جب سماج میں بگاڑ پیدا ہو تو ان کو آگے آ کر اپنی قوم کو سمجھانا پڑے گا. جب مسلمانوں کی طرف سے زیادتی ہو تو علماء کو، مسلم لیڈرز کو، مسلم انٹلیکچوئلز کو آگے بڑھ کر مسلمان نوجوانوں کو سمجھانا پڑے گا، روکنا پڑے گا، ان کا ہاتھ پکڑ لینا پڑے گا. اور جب نان مسلم لوگوں کی طرف سے مسلمانوں پر زیادتی ہو تو اس وقت نان مسلم لوگوں کو ہال میں بیٹھ کر لیکچر دینے کے بجائے گلی سڑکوں میں گزرنا پڑے گا. جب تک یہ نہیں ہوگا، اور مجھے کہنے دیجیے کہ یہ نہیں ہو رہا ہے، مسلم بھائی بھی بیٹھے ہیں اور نان مسلم لیڈرز، انٹلیکچوئلز، تھنکرز اینڈ اوپینین میکرز بھی بیٹھے ہیں. میں تھوڑے وقت میں الگ الگ ایک بات تو مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں بہت صاف لفظوں میں. میں پلین ٹاکنگ کے لیے بدنام ہوں، اور اسی طرح ایک بات میں اپنے تمام نان مسلم بھائیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، اسی طرح بالکل صاف لفظوں میں. اور کچھ باتیں شاید کامن ہوں گی جو ہم سب کے لیے ہوں گی. مسلمانوں سے مجھے یہ کہنا ہے کہ مسلمان بن جاؤ. یقیناً آپ میری بات نہیں سمجھے اور اسٹنڈ ہو گئے اس بات پر. اگر ہم واقعی مسلمان ہوتے اور پورے مسلمان ہوتے، پریکٹسنگ مسلم ہوتے، تو دیش اور دنیا کے یہ حالات نہ ہوتے. اسلام صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، اسلام صرف کرتا پاجامہ اور ٹوپی کا نام نہیں ہے، اسلام صرف داڑھی اور برقعے کا نام نہیں ہے. اسلام ایک ریولیوشنری تحریک ہے. ساری دنیا کی تاریخ میں پہلے انسان اور پہلے پیغمبر حضرت آدم سے لے کر رحمت العالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر آئے، بھارت میں بھی بہت سے پیغمبر آئے. دنیا کا کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں پیغمبر نہ آئے ہوں. وہ سب بالکل ایک ہی پیغام لے کر آئے. سب کے پیغام کا خلاصہ یہ تھا کہ تم سب کا مالک ایک ہے، تم سب کا خدا، پوجنے کے لائق معبود، پیدا کرنے والا، عزت دینے والا، ذلت دینے والا، زندگی اور موت دینے والا، وہ ایک ہے. اس لیے اسی ایک کے سامنے سر جھکاؤ، اسی پر آستھا رکھو، اسی کی بھکتی کرو، اسی کی اپاسنا کرو. میں پوجا کا شبد نہیں بول رہا ہوں. پوجا اپنے ماں باپ کی بھی ہو سکتی ہے. آپ کو جان کر حیرت ہوگی، لوگ پڑھتے نہیں ہیں. ہندی اور سنسکرت میں پوجا عبادت کو نہیں کہتے، پوجا عزت کو کہتے ہیں، احترام کو کہتے ہیں. چاول کے ایک دانے کی بھی عزت کی جانی چاہیے، گلاب کے پھول کی ایک پتی کی بھی عزت کی جانی چاہیے، ایک ایک مخلوق کی عزت کی جانی چاہیے. بہت بڑی غلط فہمی ہمارے دیش میں اجانتا کی وجہ سے ہوئی ہے. چند پنڈتوں نے دھرم کی غلط ویاخیا کی، لوگوں کو روک دیا کہ تم ویداس نہیں پڑھ سکتے، تم خود پران نہیں پڑھ سکتے، تم خود اپنشد نہیں پڑھ سکتے، تمہیں تو ہم جو بتائیں گے وہ ماننا پڑے گا. اس سے بڑا انسانی ادھیکاروں پر اتیاچار اور حملہ انسانی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. جب عام انسان کو پڑھنے سے محروم کیا گیا، اس بیک گراؤنڈ میں سمجھیے کہ خدا کا جو آخری سندیش آیا قرآن، اس کا پہلا ورڈ یہ کیوں تھا کہ پڑھو.
اقرا. اس کے بیک گراؤنڈ میں یہ ہے کہ کروڑوں لوگوں کو ہزاروں سال سے پڑھنے سے روک دیا گیا. کہا گیا تم شودر ہو، تم پڑھ نہیں سکتے، تم سن نہیں سکتے. اگر کسی نے تم کو ویداس سنا دیا، ایک لائن بھی سنا دی، تو تمہارے کان میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا، تم کو اندھا کر دیا جائے گا. پہلے جہالت پھیلائی گئی، اگنورنس پھیلائی گئی، اجانتا پھیلائی گئی، پھر اندھ وشواس میں مبتلا کیا گیا، اور پھر انسانوں کی عقلوں پر قبضہ کر کے کروڑوں انسانوں کو بیوقوف بنا کر، کروڑوں انسانوں کو ان کے اپنے انڈیپینڈنٹ ڈیسیشن کا ادھیکار ان سے چھین کر ان کو انسانوں ہی کے سامنے جھکا دیا گیا. عجیب و غریب بات ہے. خود کہتے ہیں کہ شری رام چندر جی مریادہ پروشوتم تھے. میں پوچھتا ہوں اگر وہ انسان تھے تو وہ خدا کیسے ہو گئے؟ میں پوچھتا ہوں اگر وہ انسان تھے تو ان کو کس نے پیدا کیا تھا؟ ان کے باپ کو کس نے پیدا کیا تھا؟ ان کی ماں کو کس نے پیدا کیا تھا؟ یہ کیا اجانتا ہے کہ ہم اپنے جیسے کسی انسان کو، ہم اچھے انسان کی عزت کریں، ہم مہاپروشوں کا آدر و سمان کریں، ان کی اچھی شکشا سے پورا فائدہ اٹھائیں. یہ بالکل سمجھ میں آنے والی بات ہے. لیکن کسی اچھے سے اچھے انسان کی اپاسنا نہیں کی جا سکتی، اچھے سے اچھے انسان کی بھکتی نہیں کی جا سکتی. اپاسنا اور بھکتی، عبادت اور بندگی صرف اس ایک کی جا سکتی ہے جس نے زمین بنائی اور آسمان بنایا، جس نے انسان کو پیدا کیا، جس نے پہاڑ بنائے، جس نے ہوائیں چلائیں، جس نے پھل پھول اور پودے پیدا کیے، جس نے اناج پیدا کیا، جس نے ہر ضرورت کی چھوٹی بڑی چیز پیدا کی. مسلمانوں، آپ سے غلطی ہوئی ہے، ہم سب مسلمانوں سے. ہم پورے مسلمان نہیں بنے. ہم نے کیوں نہیں اپنے پڑوس کے ایک ایک شخص سے دوستی کی؟ کیوں ہم نے پریچے نہیں کیا؟ کیوں ہم نے اپنے نان مسلم بھائیوں اور بہنوں کو مسجدوں میں نہیں بلایا؟ یہ کون سے قرآن کی آیت اور حدیث میں ہے کہ نان مسلم لوگ مسجد میں نہیں آ سکتے؟ مسجدوں میں بلائیے، اپنے پڑوسیوں کو بلائیے، اپنے محلے کے نان مسلم پروشوں اور مہیلاؤں کو بلائیے اور ان کو بتائیے، مسجد پریچے کرائیے اور ان کو بتائیے کہ ہم مسجد میں کیا کہتے ہیں. ہم اب تک 25-30 کروڑ مسلمان بھارت میں رہتے ہیں، لیکن ابھی تک ہم یہ نہیں بتا سکے کہ اللہ اکبر میں ہم کہتے کیا ہیں. ابھی بھی اس دیش میں کتنے نان مسلم ابھی موجود ہیں جو یہ اذان سن کر ان کو تعجب ہوتا ہے کہ مہاراجہ اکبر کو مرے ہوئے تو زمانہ ہو گیا، مسلمان اب بھی مہاراجہ اکبر کو دن میں 5 بار یاد کرتے ہیں. What nonsense it is. یہ ہمارا فیلیور ہے. ہم نے کیوں نہیں بتایا؟ کمیونیکیشن کیوں نہیں کیا؟ دیکھیے 3 راستے ہوتے ہیں جہاں کئی آستھائیں ایک ساتھ رہتی ہوں، جہاں کئی قومیں ایک ساتھ رہتی ہوں، جہاں الگ الگ مانیتائیں ایک ساتھ رہتی ہوں. وہاں کے لوگوں کے درمیان ریلیشنز کے لیے 3 راستے ہیں، 3 آپشنز ہیں. 4تھ آپشن نہیں موجود ہے. یا آئسولیشن ہے کہ سب لوگ الگ الگ رہیں، کوئی ملاقات نہیں، کوئی بات چیت نہیں. اس قسم کے جلسوں میں میٹھی میٹھی باتوں سے میں دھوکے میں نہیں آتا. اس سے دیش کا مسئلہ اگر حل ہوا ہوتا تو جتنے اچھے جلسے، جتنے اچھے اپدیش اور مانوتا اور انسانیت کا پیغام دینے والے جتنے جلسے ہمارے دیش میں ہوتے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ دوسرے کسی دیش میں ہوتے ہیں. لیکن جتنا ظلم، جتنا اتیاچار، جتنی سمپردائکتا، جتنا کمیونلزم، جتنا ہیٹ کا مزاج ہمارے دیش میں دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، ہم سب جانتے ہیں. جلسوں سے کام نہیں چلے گا. میں مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں، آپ انیشیٹو لیجئے، آپ انیشیٹ کیجئے. آپ اپنے پورے جموں شہر کے نان مسلم ایک فیملی ایسی نہ رہ جائے جس سے آپ کا ڈائریکٹ تعلق نہ ہو. آپ ہفتے میں ایک چھٹی کے دن یہ پروگرام بنائیے. پلیز میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں. میں کتنے پورے دیش میں اپنی سخت بیماری کے باوجود جا کر اس کاریکرم کو شروع کرا رہا ہوں، بلکہ شروع کرا چکا ہوں 50 جگہ پر. ٹریمنڈس ڈرامائی ریزلٹس آ رہے ہیں، بہت میریکولس
قسم کے رزلٹ آ رہے ہیں. ہمارے نان مسلم بھائی، وہ چاہے سکھ ہوں، وہ چاہے وہ شیڈول کاسٹ کے لوگ ہوں، چاہے وہ آدیواسی ہوں، چاہے وہ کرسچن ہوں، چاہے وہ سکھ ہوں، چاہے وہ لنگایت ہوں، وہ مسجد میں آ کر روتے ہیں. یہاں تک کہتی ہیں مہیلائیں کہ ہم کو مندر میں تو آنے نہیں دیا گیا آج تک، آپ کا احسان ہے کہ آپ نے ہم کو مسجد میں بلایا. میں مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں، آپ انتظار مت کیجیے. آپ ان پولیٹیکل لیڈرز کے سہارے اپنے دیش کو جہنم میں مت جانے دیجیے. ان پولیٹیکل لیڈرز کا بھروسہ کرنا بہت مشکل ہے. یہ صبح کو سفید دھوتی پہنتے ہیں، شام کو ان کی دھوتی کا رنگ بدل جاتا ہے، ان کی پارٹی بدل جاتی ہے. میں تو اکثر کہتا ہوں پولیٹیکل لیڈرز کی پتنیوں کے ساتھ، ان کی وائفز کے ساتھ، ان کی فیملیز کے ساتھ مجھے بڑی ہمدردی ہے. وہ گھر سے سفید دھوتی پہن کے اسمبلی کے اجلاس میں جاتے ہیں اور وہاں سے فون کر کے بیگم کو کہتے ہیں کہ جلدی سے ایک پیلی یا نیلی رنگ کی دھوتی بھیج دو، میں نے پارٹی بدل لی. اور شام کو جب اجلاس اسمبلی کا لمبا ہوتا ہے تو کہتے ہیں سوری بیگم، ایک تیسری دھوتی چاہیے کیونکہ میں نے پھر پارٹی بدل لی. آپ ان پولیٹیکل لیڈرز کے تحت ان کے ہاتھ میں دیش کو حوالے کر رہے ہیں. آپ پروفیسرز ہیں، آپ لیکچررز ہیں، آپ تھنکرز ہیں، آپ سائنٹسٹ ہیں، آپ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں. کیوں آگے بڑھ کر اس دیش کو نرک میں جانے سے بچانے کے لیے خود انیشیٹو کیوں نہیں لیتے؟ پولیٹیشنز کا مزاج، ان کو تو ستا چاہیے، تو جو چیز ستا میں پہنچائے ان کو، وہ چاہے صحیح ہو یا غلط، وہ سفید ہو یا کالی، ان کو تو اس چیز کو اپنانا ہی اپنانا ہے. اس لیے کہ ان کا ٹارگٹ دیش کا سوا نہیں ہے، ان کا ٹارگٹ صرف ستا پہ قبضہ کر کے مجھے اور آپ کو لوٹنا ہے. کھری کھری باتیں ہونی چاہیے. ہماری غلطی ہے مسلمانوں. اسلام اس کی اجازت بالکل نہیں دیتا کہ آپ آئسولیشن میں رہیں، ہرگز نہیں. اسلام اس طرح پھیلتا نہ. اگر شروع کے مسلمان آئسولیشن میں رہتے، پوری دنیا کے سپر پاورز میں اسلام پھیل گیا. پوری دنیا کے لوگوں نے، مظلوموں نے، غریبوں نے، مزدوروں نے، کسانوں نے، مہیلاؤں نے، گرے پڑے لوگوں نے آگے بڑھ کر اسلام کو قبول کیا. اس لیے کہ انہوں نے جب صحیح اسلام دیکھا، اوریجنل اسلام دیکھا اور کمپلیٹ اسلام دیکھا. میرے الفاظ پر غور کیجیے گا. آدھے ادھورے اسلام جس پر ہم چل رہے ہیں، اس میں وہ اٹریکشن نہیں ہے. اس کی وجہ سے غلط فہمیاں پھیل سکتی ہیں، نفرتیں پھیل سکتی ہیں، بادھائیں پڑ سکتی ہیں، دوریاں بڑھ سکتی ہیں، فاصلے بڑھ سکتے ہیں. اس لیے مسلمانوں سے میری درخواست، علماء وہ مسجد اور مدرسے کے اندر کنفائن ہو گئے. میں چاہتا ہوں آج انیشیٹو لیا جائے اور یہ جو پیارے پیارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ساتھ لے کر ایک پورا ماس کانٹیکٹ کی مہم چلائی جائے. ایک ایک شخص سے رابطہ قائم کیجیے. آپ کہیے کہ تیسرے کے مدھیم سے ہم کو مت سمجھو. مسلمانوں اس بات کو ایک ایک کچے پکے گھر میں پہنچاؤ. کسی میڈیا کے ذریعے سے، کسی تیسرے کے ذریعے سے ہمیں ہمارے بارے میں رائے قائم مت کرو. ہمیں قریب سے خود دیکھو. ہماری مسجدوں میں آؤ، ہمارے گھروں میں آؤ، اپنی مہیلاؤں کو ہمارے ساتھ بھیجو. ہم ان کا آدر و سمان کریں گے، ان کی خاطر تواضع کریں گے. آپ بھی ان کے گھر جائیے، ان کی جھوپڑیوں میں جائیے، دلتوں کی جھوپڑیوں میں جائیے، غریبوں کے پاس جائیے. ورنہ یہ کہنا چھوڑ دیجئے کہ ہم مسلمان ہیں. سب سے بڑے قصوروار، میں پوری دیانتداری کے ساتھ اپنے ملک کی بربادی کا سب سے بڑا قصوروار مسلمانوں کو مانتا ہوں، اپنے کو مانتا ہوں. اپنے گناہوں کا اقرار کرنا دنیا میں سب سے مشکل کام ہے. اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا دنیا میں سب سے مشکل کام ہے، اور دوسروں کو بلیم کرنا دنیا میں سب سے آسان کام. مسلمانوں، اسلام، پورے اسلام میں آؤ. اگر پورے اسلام میں آتے تو یہ دیش آج بھی محبت کا قدردان ہے. یہ دیش آج بھی روحانیت کا قدردان ہے. کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ والوں کے جو مزارات ہیں ان کے اوپر جانے والے لوگ کیا نان مسلم نہیں ہیں؟
کیا سکھ بھائی بزرگوں کے مزاروں پہ نہیں جاتے؟ کیا وہاں اپنی عقیدت کا اظہار نہیں کرتے؟ یہ دیش روحانیت کا دیش تھا اور آج بھی ہے. ہزار بگاڑنے کے باوجود تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر دیش کی جو میجورٹی ہے وہ آج بھی تیار ہے اس بات کے لیے. لیکن چونکہ ایک طرف سے کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے اور دوسری طرف سے آن سلاٹ ہے نفرت کا, جھوٹ کا, الزامات کا, غلط فہمیوں کا, تو بیچارے لوگ متاثر ہو رہے ہیں. تو آئسولیشن از ناٹ اے سلوشن. دوسرا ایک امکان ہوتا ہے جہاں مختلف مانیتاؤں والے, تہذیبوں والے, سنسکرتیوں والے, آستھاؤں والے لوگ رہتے ہوں, وہاں ہوتا ہے ایک راستہ کنفرنٹیشن کا. کنفرنٹیشن بھی سولوشن نہیں ہے, ہرگز نہیں ہے. کنفرنٹیشن سے پرابلمس بڑھتے چلے جاتے ہیں, چیلنجز بڑھتے جاتے ہیں, تکلیفیں بڑھتی جاتی ہیں. ستا اور پاور کا مس یوز کرنے کا لوگوں کو موقع مل جاتا ہے, اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کا موقع مل جاتا ہے. تو کنفرنٹیشن بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. میں مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں ایک ہی حل ہے اور وہ ہے کمیونیکیشن. نو آئسولیشن اینڈ نو کنفرنٹیشن بٹ اونلی کمیونیکیشن. بات چیت کیجیے, بتائیے, پوچھیے اپنے لوگوں سے آپ کو ہم سے کیا شکایت ہے, بتائیے کیا آپ کو بتایا گیا ہے ہمارے بارے میں, ہماری ہسٹری کے بارے میں, قرآن کے بارے میں کیا بتایا گیا. ہم غلطیوں کو دور کریں گے, غلط فہمیوں کو دور کریں گے. ہم بتائیں گے آپ کو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ قرآن میں یہ لکھا ہے, اس کا کیا مطلب ہے, کیا کانٹیکسٹ ہے. کیا قرآن کی تشریح وہ لوگ کریں گے جو قرآن کو پڑھنا بھی نہیں جانتے؟ کیا انڈین کانسٹیٹیوشن کو ایکسپلین وہ لوگ کریں گے جو انڈین کانسٹیٹیوشن کو مانتے بھی نہیں ہیں؟ یہ کہاں کا گورکھ دھندا ہے, کہاں کی زیادتی ہے, کتنی نان سینس اسٹوپڈ اپروچ ہے. کھل کر بات کیجیے, ہچکچائیے مت, پیار سے بات کیجیے, مسکرا کے بات کیجیے, ٹائم لے کر بات کیجیے, ورڈز کا سلیکشن بہت کیئرفلی کیجیے, دل سے بات کیجیے. 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنے مالک سے پہلے دعا مانگ کر بات کیجیے. اب پھر دیکھیے کہ اس دیش کے انسان کتنا پازیٹیو رسپانس دیتے ہیں. اس کی گھٹی میں, اس کی مٹی میں پیار ہے, روحانیت ہے, اسپریچولیٹی ہے. یہ دنیا کا ایک انوکھا ملک ہے. امریکہ اور یورپ کے پاس سائنٹیفک جو ان کے مائنڈ سیٹ ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا تو ہے, لیکن اسپریچول ویلیوز کیا نہیں ہے. بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں اسپریچول ویلیوز تو ہیں لیکن سائنس اور ٹیکنالوجی کا ان کا مائنڈ سیٹ نہیں ہے. ہمارا یہ عظیم ملک بھارت, اس کو خدا نے دونوں خزانے دونوں ہاتھ سے دیے ہیں. یہ ملک اسپریچول ویلیوز کا بھی ہے, اسپریچولی سینسٹیو ملک ہے. یہ مردہ ملک نہیں ہے. اور ساتھ ساتھ اس ملک کے پاس جو سائنٹفک ٹیمپرمنٹ ہے وہ بھی دور دور دیکھنے کو نہیں ملتا. پورے سب کانٹیننٹ میں دنیا کا بہت بڑا حصہ دیکھ کر آیا ہوں, اور میں خالی گھومنے نہیں جایا کرتا تھا, میں کہیں نہیں جاتا تھا دیکھنے, میں آبزرو کرتا تھا, لرن کرتا ہوں, سیکھتا ہوں. یورپ امریکہ اسپریچول ویلیوز کے لحاظ سے بینکرپٹ ہیں, اور بہت سے ممالک سائنس اور ٹیکنالوجی کے ٹیمپرمنٹ کے لحاظ سے بہت بیکورڈ ہیں. ہمارا یہ سب کانٹیننٹ بہت رچ ہے دونوں میں, لیکن یہ غلط لوگوں کے ہاتھ میں آ گیا ہے, اور وہ ہماری غلطی کی وجہ سے آ گیا ہے. وہ پوٹینشل کو, اس دیش کے پوٹینشل کو ڈیمیج کر رہے ہیں, اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اس کی صلاحیت ایسی ہے اس ملک کی کہ اگر اس ملک کی صلاحیت کو ٹھیک سے استعمال کیا جائے, یہاں کے لوگوں کو صحیح ڈائٹ دی جائے, پراپر ڈائٹ دی جائے, تو یقیناً یہ ملک ہر اعتبار سے دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن جائے. صرف اکنامک طاقت نہیں, صرف نیوکلیئر طاقت نہیں, بلکہ مورل طاقت, اسپریچول طاقت, اخلاقی طاقت. اور دنیا کو اس وقت اکنامک لیڈنگ اسٹیٹ سے زیادہ مورل لیڈنگ اسٹیٹ کی ضرورت ہے. دنیا بینکرپٹ ہو چکی ہے, دنیا بالکل ویلیوز کے لحاظ سے بینکرپٹ ہو چکی ہے.
اب دوسری بات میں نان مسلم جو بھائی اور خاص طور پر جو تھنکرز، لیڈرز، اوپینین میکرز، انٹلیکچوئلس یہاں موجود ہیں، ان سے بھی انہی طرح صاف لفظوں میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں 50 سال سے آبزرو کر رہا ہوں کہ نان مسلم لوگ جو پریچ کرتے ہیں، بھاشن دیتے ہیں، اسپیچ دیتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، اس میں بھلائیوں کا شوق تو دلاتے ہیں لیکن برائیوں پر روک ٹوک نہیں لگاتے۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ قرآن مجید نے کہیں بھی ایک جگہ پر بھی صرف بھلائیوں کا پرچار کرنے کا اپدیش نہیں دیا، ہر جگہ یہ کہا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، تمہیں بھلائیوں کو سماج میں پھیلانا بھی ہوگا اور برائیوں پر ٹوکنا بھی ہوگا۔ مصیبت یہ ہے کہ جب آپ کا سماج زیادتی کرتا ہے، جب آپ کا سماج ظلم کرتا ہے، جب اس ملک کا وہ سماج جس کو جھوٹی میجورٹی قرار دیا گیا ہے، میں چیلنج کرتا ہوں کوئی آ کر مجھے ثابت کر دے کہ ہمارے دیش میں ہندو میجورٹی میں ہیں، ایبسلیوٹلی فالس ہے یہ بات۔ میں چیلنج کرتا ہوں، کیا شیڈول کاسٹ کے لوگ ہندو ہیں؟ مجھے جواب دیجیے۔ یہ لیڈر بیٹھے ہیں، کیا دلت لوگ ہندو ہیں؟ کیا سکھ لوگ ہندو ہیں؟ بتائیے سردار، کیا سکھ ہندو ہیں؟ کیا کرسچنس ہندو ہیں؟ کیا لنگائت ہندو ہیں؟ او بی سیز کے لیے اوورولمنگ میجورٹی ہندو نہیں ہے۔ یہ ہندو آئیڈینٹی پولیٹیکل آئیڈینٹی ہے، اٹ از ناٹ اے ریلیجیس آئیڈینٹی۔ پلیز اس بات کو سمجھیے گہرائی سے، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ یہ سیاسی آئیڈینٹی دی گئی ہے جسٹ ٹو پروو این آرٹیفیشل میجورٹی، ایک مصنوعی جھوٹی میجورٹی بنانے کے لیے نان ہندوز کو ہندو بنایا گیا ہے۔ اور ہمارے یہ بھائی بھولے پن میں آج سے 100 سال پہلے ہندو مہاسبھا اور RSS کی کوششوں کے نتیجے میں یہ بھی اپنے کو ہندو سمجھ بیٹھے، انہوں نے بھی سینسس میں دھرم کے خانے میں اپنے آپ کو ہندو لکھ لیا۔ مگر میں ان لیڈرز کو داد دیتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بھارت کے مظلوموں کی طرف سے، بھارت کے کسانوں اور دلتوں کی طرف سے، بھارت کے سکھوں کرسچنز کی طرف سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان سب نے وہ تحریکیں چلائی، ریجنل اور نیشنل لیول کی ایسی موومنٹس چلی جس سے اب پتہ چلنے لگا ہے دلت بھائیوں بہنوں کو کہ ہم ہندو نہیں ہیں۔ اب پتہ چلنے لگا ہے، کھل کر کہتے ہیں۔ آپ بتائیے میں جو بات کہہ رہا ہوں صحیح ہے کہ نہیں؟ آپ ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں۔ میں نے اپنے کانوں سے 50 دلت لیڈروں اور انٹلیکچوئلس کو پورے ملک کے طول و عرض میں یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ تم ہم کو ماں بہن کی گالی دے دینا مگر ہندو مت کہنا۔ بات صحیح ہے کہ نہیں ڈوگرا صاحب؟ یہ ہندو نہیں ہیں، یہ مورتی پوجا یہ لوگ نہیں کرتے، سکھ لوگ مورتی پوجا نہیں کرتے، لنگایت مورتی پوجا نہیں کرتے، کرسچنس مورتی پوجا نہیں کرتے۔ آپ سوچئے کیا جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ اور مسلمان چونکہ جانتا نہیں، یہ بات ایک اور بات نان مسلم بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں۔ مسلم سماج بھارت کے سماج کا جو سوشل فیبرک ہے اس کو پہچانتا نہیں۔ یہ بہت بڑی ہماری کمی ہے۔ جو جس کا بھی نام عربی اور اردو میں نہیں ہوتا ہم سمجھتے ہیں یہ ہندو ہے۔ کیوں بھئی یہ مسلمانوں یہ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ یہ غلط بات ہے۔ آپ کو بھارت کی سماجیات کو جاننا چاہیے، آپ کو بھارت کے سوشل فیبرک کو جاننا چاہیے، آپ کو ان لوگوں سے سرنیم لکھ کر ڈائری میں نوٹ کر لینا چاہیے تاکہ آپ سمجھ جائیں اس سرنیم والا ہندو نہیں ہو سکتا، اس سرنیم والا ہندو نہیں ہو سکتا، اس سرنیم والا ہندو نہیں ہو سکتا۔ ایک سرنیم مشہور ہو گیا ہے امبیڈکر۔ اب امبیڈکر کسی کا بھی نام ہوگا آپ کبھی نہیں سمجھ سکتے کہ وہ ہندو ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کا جو ایکیڈمک اسٹیٹس تھا اور جو ان کے اندر ہمت تھی اور جو ریوولٹ کیا انہوں نے، جو جھنڈا اٹھایا، اس کے نتیجے میں کم سے کم ایک سرنیم اتنا مشہور ہو گیا۔ میں اپنے ان تمام شیڈول کاسٹ کے لوگوں سے اور آدیواسیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے سرنیمز کو پبلش کر دیں تاکہ ان کے مسلم بھائی پہچان جائیں۔ مسلمانوں میں یہ بہت بڑی کمی ہے
میں بھی ایک زمانے میں اس کمی کا شکار تھا، لیکن میں نے جب کتابیں پڑھی، اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، میں جب 13 سال کا تھا، 13 یا 12 سال کا، تب سے میرے والد صاحب جو انٹرنیشنل فیم کے اسکالر تھے، جنہوں نے 100 کتابیں لکھی، انہوں نے مجھ سے اس وقت 12-13 سال کی عمر میں کہا تھا کہ گاندھی جی اور ڈاکٹر امبیڈکر کی کتابیں پڑھنا شروع کرو۔ 32 جلدوں میں کتابیں ہیں بابا صاحب امبیڈکر کے۔ میں چیلنج کر سکتا ہوں کہ ایک لفظ بھی میں نے مس نہیں کیا۔ میں نے بہت غور سے اس نتیجے کو پڑھا ہے۔ میں نے مہاتما جیوتیبا پھولے کو پڑھا ہے، میں نے سوامی نائکر پیریار کو پڑھا ہے، ان کی پوئٹری پڑھی ہے، جو پوئٹری انگلش میں ہے، تامل زبان سے ٹرانسلیٹ ہو کر انگلش میں آئی، ان کی کتابیں پڑھی ہیں۔ یہ ملک ایک بڑا رچ خزانہ رکھتا ہے۔ میں نے سکھ رائٹرز کو پڑھا ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے بڑے بڑے سکھ لیڈرز، میں اس وقت نام نہیں لے پاؤں گا، وہ آئے مجھ سے ملنے اور مجھ سے کہا کہ آپ کو بابا گرو نانک کے بارے میں، گرو گوبند سنگھ کے بارے میں، سکھ دھرم کے بارے میں کی نالج کہاں سے ہوئی؟ میں نے کہا میں پچھلے 6-7 سال سے جہاں تک ہو سکتا ہے میں لائبریریز میں جا کر میں کتابوں کو پڑھ رہا ہوں، انسائکلوپیڈیاز میں پڑھ رہا ہوں۔ میں ایک طالب علم ہوں، میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میں لرن کر رہا ہوں، سیکھ رہا ہوں، اپنی نالج کو بڑھا رہا ہوں، اپنی زندگی سے گناہوں کو نکال رہا ہوں، اپنی زندگی میں اچھائیوں کے پھولوں کو سجا رہا ہوں۔ ہمارے نان مسلم جو انٹلیکچوئلس ہیں، جب سماج میں بگاڑ پیدا ہو تو ان کو آگے آ کر اپنی قوم کو سمجھانا پڑے گا۔ جب مسلمانوں کی طرف سے زیادتی ہو، جب مسلمانوں کی طرف سے کوئی غلط حرکت ہو، تو علماء کو، مسلم لیڈرز کو، مسلم انٹلیکچوئلز کو آگے بڑھ کر مسلمان نوجوانوں کو سمجھانا پڑے گا، روکنا پڑے گا، ان کا ہاتھ پکڑ لینا پڑے گا۔ اور جب نان مسلم لوگوں کی طرف سے مسلمانوں پر زیادتی ہو تو اس وقت نان مسلم لوگوں کو ہال میں بیٹھ کر لیکچر دینے کے بجائے گلی سڑکوں میں گزرنا پڑے گا۔ جب تک یہ نہیں ہوگا، اور مجھے کہنے دیجیے کہ یہ نہیں ہو رہا ہے، رائٹس ہوتے ہیں، فسادات ہوتے ہیں، لنچنگ ہوتی ہے، کون نکلتا ہے باہر؟ کون مخالفت مول لیتا ہے اپنے سماج کی؟ دوسرے سماج کی شکایت کرنا یہ دنیا میں سب سے آسان کام ہے، اپنے سماج کا ہاتھ روک پکڑ لینا یہ مشکل کام ہے۔ اور جب تک اپنے سماج کو ہم نہیں سنبھالیں گے، اپنے سماجوں کو ہم سب مل کر نہیں سنبھالیں گے، تب تک بھارت کا ماحول بگڑتا ہی چلا جائے گا۔ اس لیے کہ اس وقت جو ڈسپینشن سطح پر قابض ہے، اس کے پاس الیکشن جیتنے کے لیے اپنا کوئی اچیومنٹ جنتا کے سامنے رکھنے کا ہے ہی نہیں۔ کیا کریں، وہ بیچارے مجبور ہیں۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہر ایک کے ہاتھ میں 15 لاکھ روپے آ جائیں، اور ہم سب کے منہ میں پانی آ گیا۔ تالیاں نہیں بجی، کیونکہ تالیاں بجوا کر میں کنفرم کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سب کے بھی منہ میں پانی آیا۔ ہاں، میں اکیلا نہیں ہوں جس کے منہ میں پانی آیا، مطمئن رہیے میرے منہ میں پانی نہیں آیا۔ میں نے اس وقت بھی ان کو ووٹ نہیں دیا، میرے خاندان کا کوئی بچہ ان کو کبھی ووٹ نہیں دے گا۔ انہوں نے وعدہ کیا کسانوں کی آمدنی ڈبل ہو جائے گی۔ شرم نہیں آتی ان لوگوں کو؟ کسانوں کی آمدنی دگنی ہو جائے گی، اور ہوا کیا؟ 1.5 لاکھ کسان پچھلے 10 سال میں خودکشی کر چکے ہیں، آتم ہتیا کر چکے ہیں۔ سوچئے ذرا، کسانوں کو ان کی فصلوں کا دام نہیں مل رہا۔ 750 کسان آندولن میں انہوں نے اپنی جان دی، ان کی مانگ آج تک نہیں سنی گئی۔ جب دوبارہ آندولن ابھی کچھ دنوں پہلے شروع ہوا تو ایک 17 سالہ نوجوان کسان کی سر پر گولی مار کر اس کو ہلاک کر دیا گیا۔ یہ کیسی ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے؟ ہال میں پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان بیٹھ کر آپ بھارت کا اور جموں کا، کشمیر کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ کتنے کم پڑھے لکھے لوگ ہیں
جن کو آسانی سے بہکایا اور بہلایا جا سکتا ہے، ڈرایا اور لالچ دیا جا سکتا ہے۔ اس دیش کو بچائیے، خدا کے لیے ہمت سے آگے بڑھیے۔ اس دیش سے ہمیں پیار ہے۔ میں نے اسلامک یونیورسٹی آف مدینہ میں پی ایچ ڈی کیا، اور وہاں سعودی عربیہ کا ایک قانون تھا اور ابھی بھی ہے کہ اسلامک یونیورسٹی آف مدینہ میں جو شخص فارغ ہوگا اس کو سعودی عرب میں جاب نہیں مل سکتا۔ لیکن مجھے خبر میں نہیں تھی، مجھے جس دن ڈگری ملی اس کے نیکسٹ ڈے میں رجسٹرار آفس میں گیا اور رجسٹرار صاحب سے اپلیکیشن دی ان کو کہ میں اب فارغ ہو گیا، میری پڑھائی پوری ہو گئی، آئی وانٹ ٹو گو بیک ہوم، میرے ڈاکومنٹس جو ٹریول ڈاکومنٹس ہیں وہ تیار کر دیجیے۔ تو رجسٹرار بہت ہی خوش اخلاق انسان تھا، کہنے لگا کیا تمہارا دماغ صحیح ہے؟ کل تم کو ڈگری ایوارڈ ہوئی ہے اور آج تم واپس جانے کی بات کر رہے ہیں؟ ارے اطمینان سے رہو، ریلیکس کرو، کوئی جلدی نہیں ہے۔ تمہارا ویزا جو ہے وہ ایکسٹینڈ کرنا میری ذمہ داری ہے اور میں کل ہی اس کو فارورڈ کر دوں گا۔ میں نے کہا میں اسی لیے آیا ہوں، مجھے آپ ٹریول ڈاکومنٹس تیار کر دیجئے، مجھے واپس جانا ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، تو میں آفس میں تو بیزی ہوں، تم آج شام کو میرے گھر پر آؤ، میں تم کو کچھ سمجھاؤں گا۔ اس نے مجھے اپنے گھر پہ بلایا اور اس نے کہا میں اپنی نوکری کو خطرے میں ڈال کر تم کو ایک راز کی بات بتانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ تم اتنے بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہو کہ شروع سے آخر تک تم نے پوری یونیورسٹی میں ٹاپ کیا ہے، اور ریسرچ اسٹیج میں یہ تو مجھے 2 دن کے بعد معلوم ہوا کہ میں نے صرف اپنی یونیورسٹی میں ٹاپ نہیں کیا بلکہ پورے گلف کی 20 یونیورسٹیز میں ہی میں نے ٹاپ کیا، اور اس طرح ہمارے ملک کا نام روشن ہوا تھا، ہماری استاذوں کا نام روشن ہوا تھا۔ تو اس نے گھر پہ بلا کے مجھے کھانا کھلا کر یہ کہا کہ دیکھو یہ مجھے تم کو بتانا نہیں چاہیے تھا، لیکن یونیورسٹی تم کو چھوڑنا نہیں چاہتی۔ اکیڈمک کاؤنسل کی جو پرسوں کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں یہ طے ہوا ہے کہ تم کو جانے نہیں دیا جائے گا، یہیں تم کو ایز اسسٹنٹ پروفیسر اپوائنٹ کیا جائے گا یا ایز لیکچرر اپوائنٹ کیا جائے گا، اور اس کے لیے آج ہی ایک لیٹر سعودی گورنمنٹ کو، جو وہاں کے چانسلر تھے اس وقت کراؤن پرنس فہد تھے، وہ ہماری یونیورسٹی کے چانسلر تھے، تو ہمارے وائس چانسلر نے ان کو یونیورسٹی کی طرف سے ایک پروپوزل بھیجا ہے کہ اس لڑکے کو ایگزیم کر دیا جائے، ہم اس لڑکے کو یہیں پر رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ قرآن کا اس سے اچھا انٹرپریٹیشن کرنے والا کوئی ٹیچر ہم کو نہیں مل پائے گا۔ تو میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور خاموش ہو گیا۔ اس نے کہا تم نے کوئی خوشی کا اظہار نہیں کیا، تھینک یو بھی نہیں کہا۔ میں نے کہا نہیں، میں تو اب کل یہ سوچتا ہوں آپ میری بات نہیں مان رہے ہو تو میں کل وائس چانسلر کے آفس جاؤں گا اور ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے ٹریول ڈاکومنٹس تیار کر دیے جائیں۔ میں ایک دن بھی یہاں مزید نہیں رہنا چاہتا، مجھے واپس جانا ہے۔ میں وی سی کے آفس گیا اور ان سے بات چھیڑی کہ میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ میں نے رجسٹرار صاحب سے ریکویسٹ کی تھی مگر وہ راضی نہیں ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی کچھ دن رکو۔ تو وی سی صاحب مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ تم آج شام کو کھانا میرے ساتھ کھانا۔ تو فائدہ تو یہ ہوا کہ 2 اچھے کھانے مل گئے۔ تو اگلے دن پھر وائس چانسلر صاحب کے گھر گیا، میں بہت شاندار دعوت کی انہوں نے، اور وہاں انہوں نے بہت ہی کانفیڈینشلی مجھے بتایا کہ دیکھو تمہارے لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، تمہیں واپس نہیں جانا، تم کو یہیں رہ کر سروس کرنی ہے۔ اور اس وقت کی کرنسی کے لحاظ سے مجھے تقریباً 12 لاکھ انڈین روپیز کی سیلری منتھلی ملنے والی تھی، گاڑی ملنے والی تھی، ایک بنگلہ ملنے والا تھا۔ تو میں نے ان سے درخواست کی کہ دیکھیے آپ بھی میرے بڑے ہیں اور میرے والد ماجد حضرت مولانا محمد منظور نعمانی بھی بڑے ہیں، اور میرے دوسرے مربی اور مرشد
حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی بھی میرے بڑے ہیں. آپ تینوں آپس میں بات کر لیجئے, مشورہ کر لیجئے, جو فیصلہ آپ کریں گے میں مانوں گا. میری اپنی کوئی رائے نہیں ہے, میں اپنے بڑوں کی ہر بات پر عمل کرتا ہوں. انہوں نے کہا میری بات کل تم صبح آفس میں آنا, وہاں سے فون ملا کر میری بات اپنے والد صاحب سے کرا دینا. وہ بہت اچھی طرح جانتے تھے, بہت ریسپیکٹ کرتے تھے. میں نیکسٹ مارننگ ان کے آفس میں گیا اور انہوں نے میرے والد سے بات کرائی. میری والد نے ان کی بات سنی اور شکریہ ادا کیا اور یہ کہا کہ میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ فرسٹ اویلیبل فلائٹ سے سجاد کو بھیج دیجیے, پہلی فلائٹ سے بھیج دیجیے, میں یہاں انتظار کر رہا ہوں. انہوں نے پھر اصرار کیا تو انہوں نے کہا دیکھیے, جب پاکستان بنا تھا تو پاکستان کے علماء نے بہت چاہا تھا کہ ہم لوگ پاکستان شفٹ ہو جائیں. یہاں تک کہ جب پاکستانی کانسٹیٹیوشن ڈرافٹنگ کمیٹی بنی جس کے صدر تھے علامہ سید سلیمان ندوی, تو اس وقت انہوں نے بھی یہ چاہا کہ میں کم سے کم محمد منظور نعمانی وہ پاکستان جاؤں, اس لیے کہ میرے والد اسلامک لاء کے دنیا کے بہت بڑے اسکالر تھے. تو پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے پنڈت جواہر لال نہرو کو لیٹر آیا, فون آیا پرائم منسٹر لیاقت علی خان آف پاکستان کا. وہ یہ کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ مولانا منظور نعمانی پاکستان آ جائیں, اس لیے ہماری بات تو وہ نہیں مان رہے. نہرو جی آپ ذرا ان سے ہماری طرف سے سفارش کر دیجئے کہ وہ پاکستان آ جائیں. آپ کو یقین نہیں آئے گا شاید کہ نہرو جی اتنا ادب کرتے تھے میرے والد صاحب کا کہ وہ فون پر نہیں بات کی. انہوں نے وہ لکھنؤ آئے, آ کر والد صاحب سے ملاقات کی اور یہ پورا پیغام پہنچایا اور کہا آپ اگر پاکستان جانا چاہتے ہیں تو میں پورا انتظام کروں گا. سرکاری اسٹیٹ ایئر کرافٹ آپ کی پوری فیملی کو لے کر جائے گا اور جو آپ کی پوری لائبریری ہے یہ بھی ہم شفٹ کریں گے. لیکن میری پرسنل درخواست یہ ہے کہ آپ بھارت نہ چھوڑیں. والد صاحب نے کہا نہرو جی آپ مطمئن رہیے اور لیاقت علی خان صاحب کو جواب دے دیجیے کہ میرے کہنے کے باوجود محمد منظور نعمانی بھارت چھوڑنے کو تیار نہیں. آج ہمیں کہا جاتا ہے کہ تم بھارت چھوڑو. آج 9 اگست ہے. 9 اگست کو کوئٹ انڈیا تحریک چلی تھی گاندھی جی کی قیادت میں. آج اس 9 اگست کو ہم فیسسٹ کمیونل فورسز سے آپ کے مادھیم سے یہ کہنا چاہتے ہیں کوئٹ انڈیا ہو.